بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حاکم علی کناسرو، اور آپ سے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ رشیا سے 45,000 میٹرک ٹن آئل جو ہے وہ آج پاکستان کے ساحل کراچی پہ وہ گودی سے لگا دیا گیا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک سمندر میں ایک طوفان ہے جو آہستہ آہستہ کراچی کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اللہ کرے وہ خیر خیریت سے وہ یہاں سے گزر جائے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کم سے کم اس کے ہوں تو نقصانات نہ ہوں۔ سو ایک تو یہ ہے، لیکن وہ جہاز جو راستے میں تھا تو ایک طرح سے وہ 3 دن سے عمان جو کراچی سے کوئی 250 نوٹیکل مائلز یا کوئی اس سے کم یا زیادہ وہ دور تھا، تو لیکن وہ 2-3 دن میں وہ وہاں سے چلا۔ بہت بڑا جہاز ہے، 45,000 میٹرک ٹن ایک بڑا ایک وزن ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایک لمبا جہاز ہے۔ اور ایک تو یہ خوشخبری تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی، اور باقی جو سسٹم ہے ہمارے اکنامک کا سسٹم ہے، اور بجٹ پیش ہو گئی، بجٹ پہ پوسٹ بجٹ جو تبصرہ بھی ہو گیا، اور اس پوسٹ بجٹ پہ ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کر دی، بڑے سوال جواب ہوئے۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کم کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ اگر بجٹ میں کچھ نقائص زیادہ ہوتے تو شاید اخباریں بھری پڑی ہوتی، ٹی وی کے جو چینلز ہیں اس پہ بڑے بڑے تبصرے ہوتے کہ بھئی یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ لیکن کیونکہ یہ ایک میری نظر میں یا بہت سارے ایسے لوگوں کی نظر میں وہ ہے کہ بجٹ جو ہے وہ متوازن سی بجٹ ہے، اور جو بڑی خوشخبری بجٹ میں ملی وہ ملازمین کو ملی، اور جو ان کے لیے بڑا اچھا پیکیج دیا ہے اس گورنمنٹ نے۔ تو 2 چیزیں ہیں اچھی چیزیں جو آپ سے میں شیئر کی میں نے۔ اب آتے ہیں ہم پالیٹکس پہ، تھوڑا سا پالیٹکس پہ بات کریں گے، کیونکہ 2 دن میں نے اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی، تو وہی پالیٹکس پہ کیا بات کریں۔ عمران خان جو کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، جو بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جو کنٹینر پہ چڑھ کے یعنی کہ ایسی باتیں کرتا تھا، اب وہ گھر میں بند ہے اپنے، اور وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیج رہا ہے، اور ویڈیوز میں ان میں اب وہ اکڑ نہیں ہے، اب اس میں وہ نظر نہیں آ رہا ہمیں کہ اس میں وہ اب منتیں ترلوں پہ اتر آیا ہے، اور منتیں ترلے جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ مجھ سے جو آرمی کے چیف ہیں وہ ملے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ تم ہی تھے نا جو کہتے تھے کہ بھئی اپوزیشن والوں کا کیا کام ہے آرمی کے چیف سے ملیں، تو بھائی تم تو اپوزیشن میں بھی نہیں رہے، تم تو ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح ہو، اور وہ جواری جو ہار گیا سب کچھ اپنا داؤ پہ، اور تم نے بڑی بری طرح سے وہ داؤ کھیلا، جو داؤ کہتے ہیں نا کہ ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ چھکا لگ گیا، پاؤں 12 ہو گئے۔ تو مطلب یہ کہ تمہارا تو حال برا ہے اس وقت۔ اللہ رحم کرے، جو چیزیں جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ تم بڑے ڈرپوک نکلے ہو، اور ڈرپوک اس حوالے سے کہ جب تمہیں نا وہ نظر آتا ہے کہ تم اب جیل جانے والے ہو تو تم بل ڈھونڈتے ہو کہ کوئی بل مل جائے، اس میں چوہے کی طرح اس میں گھس جاؤں اور بچ جاؤں۔ لیکن اب مشکل لگ رہا ہے، تمہارا بچنا ان حالات میں لگ نہیں رہا، بڑا مشکل ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ججز نے تمہارا ساتھ دیا، اب بھی دے رہے ہیں، لیکن اب جو پہلے جو ان میں ججز کے جو فیصلے تھے وہ بڑے تگڑے تھے تمہارے اس میں حق میں،
لیکن اب کچھ ان کی جو ہے نا نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ بھی، اور سپریم کورٹ کے جو چیف ہیں عمر بندیال صاحب، اب اس نے بھی سوچ رکھا ہے، کہتے ہیں کہ لوگ اس کو صلاح دے رہے ہیں کہ سر آپ کے 2-3 مہینے رہ گئے ہیں، اب جیسے کہ پہلے ججز صاحبان اپنے جو ریٹائرمنٹ کے جو 2-3 مہینے بچتے تھے تو وہ چلے جاتے تھے چھٹیاں منانے، ججز کی چھٹی ہوتی ہے ویکیشن جس کو کہتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، تو ویکیشن پہ چلے جاؤ، اور باقی دن رہ گئے ہیں تو تم ان کو جا کے باہر نکل جاؤ پاکستان سے، جا کے سوئٹزرلینڈ یا کہیں اور پہ گھومو پھرو اور ٹینشن کو کم کرو اور چھوڑ دو یہاں کے حالات۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ وہ اب بھی سمجھتا ہے کہ میں کوئی عمران خان کو اس بھنور سے نکال لوں گا، لیکن پتہ نہیں کیسے۔ اور اب بھی جیسے خبریں چل رہی ہیں کہ وہ آج تو اس نے نہیں کیا، لیکن کل یا پرسوں وہ الیکشن کمیشن کے کمشنر کو بلا کے اس پہ کیس چلا کے اس کا تختہ دھڑن کر دے، اس کی جو ہے وہ نوکری جو ہے وہ چھین لے، مطلب کہ اس کو ہٹا دے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہتا ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو مختلف چیزوں پہ جو ہے وہ الزامات لگا کے وہ یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بہرحال میں بس تھوڑی سی بات کرنا چاہتا تھا کہ بھئی دیکھیں سدھر جائیں تو اچھی چیز ہے اس ملک میں۔ چلو ویسے تو کمزور رہا ہے، ہمارے ملک بڑا کمزور رہا ہے، اور اس کے جو ادارے ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بڑی کمزوری دکھائی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بھی آئین ہے، اور آئین کی جو پروویژنس ہیں وہ کسی وقت بھی وہ اپنے آپ ان پہ جب لوگ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آئین کی حکمرانی طے ہے، کیونکہ اگر جمہوریت زیادہ وقت عرصہ آگے چلے گی تو پھر بھائی آئین نے مضبوط ہونا ہے، اس نے اپنی جڑیں نیچے ڈال دی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اس آئین کی جڑوں کو کاٹ کے جمہوریت کو لپیٹ کے دوسری قوتیں آ جاتی ہیں، اور عمران خان صاحب آپ کی تو ایک ہائیبرڈ سی سچویشن تھی، اور لیکن آپ کے ہی وہ ویڈیوز، وہ تقریریں، وہ سب چیزیں ہیں جو اس چیز کی کہ مشاہد ہیں، وہ شاہدی دے رہے ہیں کہ آپ کیا تھے، کس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اور آپ وزیر اعظم تھے، اس کے بعد آپ نے ایسا کام کیا کہ حکومتیں تھیں بھی آپ کی کہ 2 صوبوں میں ایک بڑا صوبہ جو کہتے ہیں کہ دنیا کے 100 ملکوں سے کی جو پاپولیشن پنجاب کی پاپولیشن ان سے زیادہ ہے، یعنی ایک پنجاب صوبہ نہیں ہے، ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ اس کی اتنی بڑی پاپولیشن ہے 12 کروڑ، تو وہ ایک 100 ملکوں سے، دنیا کے 100 ملکوں سے بھی زیادہ پاپولیشن کا صوبہ ہے۔ اس کی حکومت تھی تمہارے ہاتھ میں، تم نے اس کو توڑ دیا، حکومت سے باہر نکل گئے اور اسمبلی کو توڑا، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی تمہاری حکومت تھی، وہ بھی توڑا، اور جو باقی پھاٹا اور اس طرح سے جو ہے وہ وہاں اب کیا اس کو بولتے ہیں گلگت بلتستان، ابھی تک وہاں پہ تمہارا ہی آدمی ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک یوتھیا بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں کشمیر میں بھی تمہارا یوتھیا تھا، لیکن وہ پھر الیکشن ہوئی تو وہ ہار گیا، تو نکل گیا۔ تو اب یہ ہے کہ تم نے جوا کھیلا، اور اس جوا میں تم بری طرح پٹ گئے ہو، تو اب مسئلہ یہ ہے، اب تو تمہاری جان پہ آگے پڑ گئی ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ ہم تو بھائی دعا کریں گے کہ تمہارے اوپر جو تکلیفیں آنی ہیں وہ کچھ کم ہوں، باقی اس سے زیادہ ہم کیا کریں۔ تو ناظرین، اب باقی جو باتیں ہیں کل ہوں گی انشاءاللہ،
ہمارے نئے ولاگ میں. اس وقت تک خدا حافظ.